مجھے سانس نہیں آ رہا، بریرہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی اکھڑتی سانسوں کے ساتھ بولی تھی جب ارمان شیرازی نے اسے سرخ آنکھوں سے گھورا تھا، کیونکہ وہ دونوں ہی لفٹ میں پھنس چکے تھے۔ اگر سانس نہیں آ رہا تو نقاب اتار دیں، فکر نہیں کریں، کھا نہیں جاؤں گا آپ کو، درستگی سے جواب دیتا وہ اپنے رائٹ ہینڈ جمال کو فون ملا رہا تھا۔ اگر وہ قابل نہ ہوتی تو وہ کبھی اسے نوکری پہ نہیں رکھتا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتا جب بریرہ بے ہوش ہوتی گری تھی۔ مس بریرہ ہوش میں آئیں۔ اسے ہوش میں نہ آتا دیکھ کر ارمان نے اس کا نقاب اتارا تو اسے اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ اس چہرے کو تو وہ لاکھوں میں پہچان سکتا تھا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی منکوہا تھی، جسے اس کی ماں اس کے چچا کے مرنے کے بعد راتوں رات حویلی سے لے کر بھاگ گئی تھی۔ میرا انتظار ختم بیری، اب تمہیں میری ہر رات کا حساب دینا ہوگا، وہ جنونیت سے کہتا اسے باہوں میں۔ مجھے سانس نہیں آ رہا، بریرہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی اکھڑتی سانسوں کے ساتھ بولی جب ارمان شیرازی نے اسے سرخ آنکھوں سے گھورا تھا، کیونکہ وہ دونوں ہی لفٹ میں پھنس چکے تھے۔ اگر سانس نہیں آ رہا تو نقاب اتار دیں، فکر نہیں کریں، کھا نہیں جاؤں گا آپ کو، درستگی سے جواب دیتا وہ اپنے رائٹ ہینڈ جمال کو فون ملا رہا تھا۔ نہیں، میں نقاب نہیں اتار سکتی، انگلیاں مروڑتے وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی جو ارمان کو بمشکل ہی سننے میں آیا تھا۔ کیوں؟ فون کرتے اس کے ہاتھ تھمے تھے۔ بے ساختہ گردن اٹھا کر اس کے نقاب سے جھلکتی آنکھوں میں دیکھا۔ ماما نے منع کیا ہے، لمبی سانس لیتی وہ آہستہ سے بولی۔ ارمان کو اس کی نم ہوتی آنکھیں غصہ دلا رہی تھیں۔ اگر وہ قابل نہ ہوتی تو وہ کبھی اسے نوکری پہ نہیں رکھتا۔ اس سے پہلے کہ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، آج کی جو سٹوری ہے وہ باس اور امپلائی کے درمیان ہے، تو دیکھتے ہیں آج کی سٹوری میں کیا ہے۔ تو آپ لوگ بھی یقیناً جاننے کے منتظر ہوں گے، تو چلیں ہم بڑھتے ہیں ہم سٹوری کی جانب۔ وہ کچھ اور بولتا جب بریرہ بے ہوش ہوتی نیچے گری۔ مس بریرہ ہوش میں آئیں۔ وہ اس کے اچانک سے بے ہوش ہونے پر گڑبڑایا تھا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اٹھانے کی بھی کوشش کی، لیکن اسے ہوش میں نہ آتا دیکھ کر ارمان نے اس کا نقاب اتارا تو اسے اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ اس چہرے کو تو وہ لاکھوں میں پہچان سکتا تھا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی منکوہا تھی، جسے اس کی ماں اس کے چچا کے مرنے کے بعد راتوں رات حویلی سے لے کر بھاگ گئی تھی۔ ارمان کی رگیں تیز سے پھولی تھیں۔ میرا انتظار ختم بیری، اب تمہیں میری ہر رات کا حساب دینا ہوگا، جمال کو فون کرتا وہ جنونیت سے کہتا اسے باہوں میں اٹھا گیا۔ کچھ ہی دیر میں بند لفٹ کھولی تھی اور ارمان ایک نازک سی لڑکی کو باہوں میں اٹھائے باہر نکلا تھا۔ اپنا منہ بند کرو جمال، بھابھی ہے تمہاری، جمال کا حیرت سے کھلا منہ دیکھ کر ارمان نے سنجیدگی سے کہا اور وہاں سے نکلتا گاڑی میں بیٹھا۔ سوری سر، لیکن آج آپ کی ضروری میٹنگ ہے، ابھی تک مس بریرہ بھی نہیں آئی۔ سر جھکا کر ادب سے ارمان کو میٹنگ اور ساتھ میں بریرہ کی یاد دلائی۔ سمجھے مس بریرہ آج سے نہیں آئیں گی، گاڑی کی بیک سیٹ پر نظر ڈالتے ارمان نے شریر لہجے میں کہا، تو جمال کی نظر بے ساختہ گاڑی کی آگے والی سیٹ پر پڑے بریرہ کے بیگ پر گئی، پھر بیک سیٹ پر۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ حیران ہوتا ارمان کی طرف مڑا۔ کل ملتے ہیں، ٹھیک ہے، میٹنگ دیکھ لینا، کہتے ہی ارمان نے گاڑی تیزی سے راستے پر ڈال دی۔ نظریں بھٹک بھٹک کر بریرہ پر ہی جا رہی تھیں، کہاں وہ 14 سالہ بریرہ، کہاں یہ 20 سالہ بریرہ۔ کب ان کا نکاح ہوا تھا تب وہ بچی تھی، اب پورے 6 سال بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑی ہو گئی تھی، لیکن لگتی ابھی بھی بچی ہی تھی، کیونکہ وہ اس سے بڑا 8 سال بڑا تھا اور اسے پسند بھی بہت کرتا تھا۔ ارمان کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی دونوں بھائیوں نے رشتہ پکا کیا تھا۔ وہ اسے لے کر حویلی نہیں گیا، بلکہ شہر سے دور اپنے ایک فارم ہاؤس پر لے گیا۔ اب جب تک تمہیں ہوش نہیں آتا تب تک تم یہیں ہو، دل تو بہت کر رہا ہے تمہیں اٹھا کر اپنے 6 سال کے بے چینی بے سکونی درد سے تمہیں آگاہ کروں، لیکن چلو کچھ دیر تم سکون کے گزار لو، پھر میری شدت بھی تو برداشت کرنی ہے۔ دیوانوں کی طرح اس کے نرم و نازک گالوں پر انگلیاں پھیرتے وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ اسے دیکھ کر تو دل بھی دھڑک اٹھا تھا، جو کئی سالوں سے بے جان لگتا تھا۔ سپاٹ آنکھوں میں چمک اتر آئی تھی، چہرے پر عجیب سی خوشی تھی۔ اس کا ضبط ٹوٹا تھا، وہ آگے بڑھ کر بریرہ کے ساتھ لیٹتا اسے سختی سے سینے میں بھینچ گیا۔ آج یقیناً پرسکون نیند آنی تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند میں چلا گیا۔ غلام دین چچا، بریرہ نہیں آئی ابھی تک آفس سے، آپ پلیز اسے دیکھ کر آئیں گے، کتنی بار منع کیا ہے کہ مت کرو نوکری، لیکن نہیں سنتی۔ آمنہ بیگم فکر مندی سے کہتی ادھر ادھر ٹہلنے لگی، اسے بہت فکر ہو رہی تھی، دل میں انجانا خوف تھا۔ پریشان مت ہو بیٹا، دیکھ کے آتا ہوں۔ غلام دین چچا ان کا ڈرائیور تھا جو ان کے ساتھ اپنی بیوی بچوں کے ہمراہ رہتا تھا۔ جلدی جائیں، پھر مجھے فون کر کے بتائیے گا کہ بریرہ کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ وہ سر ہلاتے گاڑی لیے بریرہ کے آفس کی طرف بڑھے، جہاں وہ کام کرتی تھی۔ لاؤنج میں آتی ہی وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔
یہ ایک عالیشان بنگلہ تھا جہاں بریرہ اور آمنہ بیگم رہتی تھیں۔ وہ بنگلہ ان کے شوہر ہارون شیرازی نے ان کے لیے بنوایا تھا اور اس بات کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ غلام دین جیسے ہی بریرہ کے آفس پہنچا اسے پتہ چلا بریرہ یہاں نہیں ہے۔ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ہماری بی بی جی صبح ہی تو آئی تھیں آفس میں، خود چھوڑ کر گیا تھا۔ پریشانی سے انہیں دیکھتے غلام دین نے کہا، سر ہم نے نہیں دیکھا، ہم جھوٹ تو نہیں بولیں گے۔ ارمان کی سیکرٹری نے ذرا غصے سے کہا تو وہ پریشان سے آفس سے نکلے۔ ہاں چچا بتائیں، میری بریرہ آپ کے ساتھ ہے نا؟ فون جھٹ سے اٹھاتے آمنہ بیگم پرسکون لہجے میں بولی، نہیں بی بی جی، چھوٹی بی بی جی یہاں نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ یہاں آئی نہیں، جبکہ میں صبح خود چھوڑ کر گیا تھا۔ ہچکچاتے غلام دین نے جیسے ان کے سر پہ دھماکہ کیا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں گئی میری بیٹی؟ وہ پریشانی سے بولتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں کے آگے بہت کچھ گھوما تھا، ان کا دل خوف سے لرزا۔ پلیز چچا میری بریرہ کو لے آئیں۔ ان کے رونے پر وہ آہستہ سے بولے، اس لیے ہمیں حویلی جانا ہوگا۔ آمنہ بیگم کچھ پل کے لیے رکی تھی۔ بیگم صاحبہ میں نے ساری عمر حویلی میں خدمت کرتے گزاری ہے، میں جانتا ہوں ارمان صاحب کو وہی لے کے گئے ہوں گے۔ غلام دین کی بات پر آمنہ بیگم نے لب سختی سے بھینچے۔ اس نے پھر سے حویلی کے سخت ماحول میں نہیں رہنا۔ ٹھیک ہے جلدی آئیں، پھر ہم چلتے ہیں۔ گہری سانس لے کر وہ لاؤنج سے نکلتی لان میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ کسمسا کر آہستہ آہستہ سے آنکھیں کھولتی وہ ارد گرد دیکھنے لگی۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ تو اس کا کمرہ نہیں تھا۔ پھر یاد آیا کہ وہ تو لفٹ میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ تو کیا یہ سر کا کمرہ ہے؟ دل میں سوچتے وہ خوف سے لرزی۔ نیند جب پوری بیدار ہوئی تو سانس حلق میں ہی اٹک گیا، کیونکہ ارمان شیرازی اس میں پوری طرح سے لٹا ہوا تھا۔ بریرہ بری طرح سے چیخی اور اس کی چیخ پر ارمان ہڑبڑا کر اٹھا۔ مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی سر۔ خود پر جھکے ارمان کو دیکھ کر بریرہ بری طرح تڑپتی اسے دور کرنے لگی۔ آنکھوں میں غصہ اتر آیا تھا۔ کس طرح کی امید نہیں تھی مس بریرہ؟ اس کے خوف سے سفید پڑتے گالوں کو چھوتے وہ شرارت سے گویا ہوتا اس کے مزے لے رہا تھا۔ جب عزت کھونے کے ڈر سے رو پڑی تھی، اس کی سانس بند ہو رہی تھی۔ سر چھوڑے مجھے پلیز، سسکیاں لیتی وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ وہ اتنا قریب تک کہ اس کی گرم سانسیں اپنی سانسوں میں گھلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا لمس سانپ کی طرح ڈس رہا تھا، وہ تڑپ رہی تھی۔ ریلیکس، پینک مت ہو، میں سب بتاتا ہوں۔ اسے پینک ہوتے دیکھ ارمان اس سے دور ہوا۔ آپ نے اس کے آگے وہ کچھ کہہ نہیں پائی، اسے عجیب سی گھٹن ہو رہی تھی۔ وہ جو سوچ کر آیا تھا اسے اتنے عرصے کا حساب لے کر، لیکن بریرہ کی حالت دیکھ کر لب بھیج گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا جیسا تم سوچ رہی ہو، اب ویسے بھی تم میرے نکاح میں ہو، بیوی ہو میری۔ اب ارمان کی بس ہوئی تھی، وہ مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تو جھوٹ بول رہے ہیں آپ، خود کو شریف دکھاتے پھرتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے ہاتھ جھٹکتی وہ ہذیانی ہوتی چیخی تھی۔ بس بہت ہوا، خاموش، بالکل خاموش۔ شدت سے اسے گھورتے وہ اس کی طرف بڑھا۔ بریرہ خوف سے لرزتی دیوار سے جا لگی۔ پلیز مجھے میرے گھر چھوڑائیں۔ معصوم نگاہیں اٹھائے وہ سہم کر بولی۔ دل خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ کیا تمہیں کچھ بھی یاد نہیں ہے بیری؟ اس کے قریب کھڑے ہوتے ارمان نے مدھم لہجے میں پوچھا۔ دور ہٹیں، آپ کو سمجھ نہیں آتا؟ نہیں جانتی میں آپ کو، نہیں ہوا ہے میرا نکاح، نہیں ہوں میں کسی کی بیوی۔ ارمان کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے دور دھکیل گئی۔ تم سب کچھ بھول سکتی ہو، میں نہیں بیری، ثبوت دکھاؤں؟ اس کے کان کے قریب پھنکارتے وہ الماری کی طرف بڑھا جہاں ان کے نکاح کی ہر نشانی تھی، وہ سرخ آنچل، فوٹوز۔ ارمان شیرازی کی یادداشت اتنی کمزور نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بھول جائے۔ اب پل پل تمہیں بھی سب یاد کرواؤں گا اور اپنے اکیلے بیتے ہر لمحے کا حساب بھی لوں گا۔ اس کی پشت کو اپنے سینے میں بھینچتے ارمان نے ہاتھ اس کے پیٹ پر سختی سے لپیٹے جذباتی لہجے میں کہا۔ فوٹو دیکھتے ماہی کا دماغ اپنے بچپن میں چلا گیا۔ یہ حویلی، یہ دن، وہ سب وقت کے ساتھ بھول گئی تھی، لیکن ارمان شیرازی نے اسے بھولنے نہیں دیا۔ ارمان؟ اس کے لب آہستہ سے پھڑ پڑائے تھے۔ وہ اس کی کمر پر زور دیتا اسے جھٹکے سے موڑ گیا۔ وہ اس کے سینے سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ آنکھوں میں ڈر لیے وہ اس سے دور ہونے لگی۔ اتنا عرصہ ہجر کاٹا ہے، اب نہیں بیری، اب میری باری ہے۔ اپنی سرخ آنکھیں اس کی سہمی نگاہوں میں گاڑے ارمان اچانک اس کے لبوں پہ جھکا۔ بریرہ اس اچانک افتاد پر شدید گھبرائی تھی۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر گالوں پر بہہ نکلے۔ وہ بھرپور مزاحمت کر رہی تھی، لیکن ارمان نے اس کے بازو اپنی سخت گرفت میں قید کر لیے۔ کیوں بھاگی تھی اس رات تم؟ اسے دیوار سے لگاتے ارد گرد اپنے بازو کا حصار قائم کیا۔ آنکھوں سے جیسے خون آ جائے گا اتنی لال انگارہ ہو رہی تھی۔ سر خدا کے لیے مجھے جانے دیں۔
تڑپ کر روتی وہ منتیں کر رہی تھی. اس کا دہکتا لمس ہونٹوں پر بچھو کے ڈنک سے بھی تیز لگ رہا تھا. بیوی ہو تم میری، ڈیمٹ. نکاح ہوا تھا ہمارا، کوئی گڈے گڈی کا کھیل نہیں تھا. اتنے سال بہت دور رہ لیا، اب شوہر کی باہوں میں آنے کا وقت ہو گیا ہے. اسے گالوں کو اپنے گالوں سے رب کرتے وہ سخت لہجے میں بولا. میرا کوئی نکاح نہیں ہوا. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. بابا کے مرنے کے بعد ہم حویلی چھوڑ چکے تھے. اس کے نزدیک آنے پر بریرہ بری طرح چلائی تھی. اکیلے کمرے میں اکیلے مرد کے ساتھ یہ سوچ کر دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا. مائی لٹل بیری، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ تمہیں سب یاد آ گیا، تم بس مجھ سے چھپنا چاہتی ہو. ارمان کو دھکا دے کر جب وہ دروازے کی طرف بھاگی تو بہت کوششوں کے بعد بھی دروازہ ڈھیٹ تھا، کھلا ہی نہیں. ارمان نے ہونٹوں کا کونا دبا کر قدم اس کی طرف بڑھائے. نہیں ہو آپ میرے، کچھ نہیں ہو. نہیں جانتی میں آپ کو. دروازہ کھولیں ورنہ آپ پر کیس کر دوں گی میں. اب کی بار اس کے غصے کا گراف بڑھا تھا، جسے دیکھ کر ارمان شرازی کے لب مسرور سا مسکرائے. ڈیئر کزن، سہمی سہمی ہرنی سے شیرنی تک کا سفر اچھا ہے. یہ انداز سیدھا دل پر ٹھا کر کے لگا ہے. ایک ہی جس نے اس کی طرف جاتے بریرہ کی کمر پر اپنی پکڑ مضبوط کیے اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی سفید چمکتی گردن پر موجود سیاہ تل پر اپنے لب شدت سے رکھے. بریرہ کی سانس اٹکی تھی، گلے میں کانٹے سے چبھے تھے. اپنے لمس میں کھوئے ارمان کو دھکا دے کر دور کرتی جلدی سے بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی. ارمان نے شدت سے لب بھینچ کر واش روم کے دروازے کو دیکھا. کچھ دیر بعد اس کا چھت پھاڑ کہکا گونجا. کب تک بھاگو گی بیری؟ تمہاری آخری پناہ گاہ میں ہی ہوں، پراسرار لہجے میں کہتے وہ کمرے سے نکل گیا. پیچھے بریرہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے روتی. اس کا دل بند ہو رہا تھا. ارمان کا لمس ابھی بھی جسم پر رینگتا محسوس ہو رہا تھا. وہ بس دعا کر رہی تھی کہ اس کی ماما آ جائیں اور اسے یہاں سے لے جائیں. ارمان گاڑی سے اترتے ہی آمنہ بیگم بنا کسی سے ڈرے حویلی کے بڑے سے لاؤنج میں داخل ہوتی چلائی تھیں. آج انہیں یہاں آتے ہوئے ڈر تو لگا تھا، لیکن جب بات بیٹی کی آئی تو ڈر کیا ہوتا ہے وہ بھول گئیں. لاؤنج میں بیٹھے سب لوگ حیرت سے اٹھے تھے. آمنہ تم؟ صبا بیگم حیرت بے یقینی سے آمنہ بیگم کو دیکھ کر مسکرا کر بولی. اتنے سال بعد وہ آئی تھی. سب حیران تھے لیکن خوش بھی تھے. میری بیٹی کہاں ہے؟ ان کے اس طرح چلانے پر بدر عالم عجیب پریشانی کا شکار ہوئے. سب کے چہرے پر اب کی بار ناگواری ابھری تھی. وہی انداز، وہی غصہ جو 6 سال پہلے تھا. ان کی حویلی میں دھیمی آواز میں بات کی جاتی تھی، اس طرح چیخ کر نہیں. کیا ہوا ہے؟ کیا بات ہے؟ کہاں ہے بریرہ؟ عمر صاحب نے اسے دیکھ کر کہا. پریشان تو وہ بھی ہوئے تھے. ارمان، آمنہ بیگم انہیں انسنا کرتے پھر سے پوری قوت سے چلائی تھیں. بہو زبان کو لگام دو، یہ کیسا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ ابھی تک وہی بدتمیز انداز. ہمارے پوتے کا نام ایسے نہیں لے سکتی تم. سب آنکھوں میں جلال سمیٹے وہ سرد لہجے میں بولے تھے. آمنہ بیگم کی آنکھیں بھیگی تھیں. وہ بدتمیز نہیں تھیں، بس اپنے لیے بولتی تھیں تو بدتمیزی کا ٹیگ لگا دیا گیا تھا. میں بدتمیز نہیں ہوں، بس آپ سب سے الگ ہوں. آپ لوگوں کی عورتوں کی طرح دب کر نہیں رہتی. یہ مت کرو وہ مت کرو، صرف روک ٹوک. کبھی کھل کر سانس لینے دی مجھے؟ اب کی بار وہ غم سے پھٹ پڑی. ہارون صاحب اور آمنہ بیگم کی پسند کی شادی ہوئی تھی. اسے قبول تو سب نے کیا تھا، لیکن اس کا رہن سہن وہ لوگ قبول نہیں کر پا رہے تھے. وہ ایک شوخ اور چنچل لڑکی تھی، زیادہ بولنے والی، سر پہ دوپٹہ نہ لینے والی. لیکن پھر بھی ہارون صاحب کے لیے وہ سب کچھ سیکھ رہی تھی. اس کے باوجود بھی کبھی کبھی سب اسے ٹوک دیتے. نہ ان کا ارادہ غلط تھا، بس وہ اسے پیار سے سمجھاتے تھے. لیکن وہ یہ بات دل میں رکھتی ہارون صاحب کے بعد وہاں سے چلی گئی. یہ صرف تمہاری سوچ تھی بہو، ہم نے تمہیں بیٹی سمجھ کر سمجھایا. وہ لب دبا کر آہستہ سے بولے تو آمنہ بیگم رخ پھیر گئیں. میں کچھ نہیں جانتی آغا جان. ارمان کو کہیں مجھے میری بیٹی واپس کرے. ایک ہی نشانی ہے میرے پاس ہارون کی. وہ نم آنکھیں لیے سب کو دیکھتی بولی، جبکہ لاؤنج کے دروازے پر کھڑے ارمان نے لب سختی سے بھینچے. بہو مجھے بتاؤ آخر ہوا کیا ہے؟ بدر عالم نے اسے دیکھ کر پوچھا. جو بری طرح سے گہرے سانس لیتے ایک نظر صبا بیگم کو دیکھتی نظریں پھر آغا جان پر جما گئی، جو عجب پریشانی کا شکار کھڑے تھے. بھابھی اپنے بیٹے کو بلائیں، میری بریرہ کو اس نے کڈنیپ کیا ہے. بلاؤ سے، کہاں ہے وہ؟ ایک ایک لفظ پر زور ڈالتے وہ غرا کر بولی. تو عمر صاحب نے بے یقینی سے لاؤنج کے دروازے پر کھڑے ارمان شرازی کو دیکھا. سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے، جو آنکھوں میں غصہ لیے لاؤنج میں داخل ہوا تھا. کس کی بات کر رہی ہیں چچی؟ میری بیوی کی؟ وہ سنجیدگی سے بولتا ان کے سامنے کھڑا ہوا. نہیں ہے وہ تمہاری بیوی، میری بیٹی ہے وہ غصے سے ارمان کو دیکھتی بولی. تو وہ دھیرے سے مسکرایا. ہاں میری بیوی بریرہ ارمان شرازی. وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی، جبکہ صبا بیگم نے تیزی سے لبوں پہ ہاتھ رکھا.
بہو تم بیٹھو، ہم اس سے بات کرتے ہیں، آقا جان نے آگے بڑھتے نرمی سے کہا تو عمر تیزی سے ارمان کی طرف بڑھے تھے۔ وہ الگ تیش میں تھے، ان کے بھائی کی بیٹی تھی بریرہ جو گھر سے غائب تھی اور وہ اسے ڈھونڈنے کے بجائے ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے۔ بولو کہاں ہے بریرہ؟ تمہارے پاس ہے؟ عمر صاحب نے سنجیدگی سے ارمان کو دیکھتے پوچھا جس نے سارا اس بات میں لایا۔ میری بیوی ہے تو ظاہر سی بات ہے میرے پاس ہی ہوگی، اور کسی کی اتنی اہمیت نہیں جو میری بیوی کو چھو تک سکے۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ پرسکون لہجے میں بولتا۔ آمنہ بیگم کا سکون غرق کر گیا۔ وہ بریرہ کا سوچنے لگی جو اندھیرے سے ڈرتی تھی، گھر میں اکیلے رہنے سے ڈرتی تھی۔ اگر تمہیں پہلے ہی پتا تھا تو ہمیں بتاتے، ہم چلتے تمہارے ساتھ۔ اس بار آقا جان بھی غصے سے اسے دیکھنے لگے۔ میں کچھ نہیں جانتا تھا، وہ میرے آفس میں کام کرتی تھی، کل اچانک لفٹ بند ہوئی تو وہ خوف میں جب بے ہوش ہوئی تو اس کا نقاب اترا تھا، تب مجھے پتا چلا جسے میں یہاں وہاں ڈھونڈ رہا ہوں وہ تو میرے اتنے پاس تھی۔ شدت بھرے لہجے میں کہتے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ مجھے ملنا ہے اس سے۔ اپنی بیٹی کا سنتے وہ گھبرا کر اس کی طرف بڑھی۔ آپ اس سے تبھی مل سکتی ہیں جب آپ یہ قبول کر لیں کہ وہ میری بیوی ہے، اور آپ اسے مجھ سے نہیں چھینیں گی۔ آپ ناراض بڑوں سے تھیں، اس سب میں میرا کیا قصور تھا چچی؟ وہ ان کے سامنے آتے آہستہ سے بول رہا تھا۔ اور اگر آپ نے اسے مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی تو پھر ساری زندگی اس سے نہیں مل پائیں گی۔ جنونی لہجے میں بولتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ کہیں اسے میری بیٹی کو واپس کرے۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ آہستہ سے بڑبڑائی تھی۔ تم رو مت، ادھر بیٹھو۔ بازو اس کے گرد باندھے وہ انہیں صوفے پر بٹھانے لگے۔ مجھے ارمان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ میری آنکھوں کے سامنے پلا بڑا ہے، مسئلہ مجھے صرف اس گھر کے فضول سے اصولوں سے ہے۔ غصے سے کہتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ ٹھیک ہے، جیسے رہنا چاہو یہاں بہو تم دونوں رہ سکتی ہو، یہ تمہارا ہی گھر ہے، بس یہ نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ پہلے نرم لہجے میں کہتے وہ آخر میں تھوڑے سخت ہوئے تھے۔ یہ فیصلہ میں کروں گی، وہ میری بیٹی ہے۔ وہ مضبوط لہجے میں کہتی ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہیں اچھا لگے بیٹا۔ ہارے ہوئے لہجے میں کہتے وہ نرمی سے بولے۔ تمہارا کمرہ آج بھی ویسا ہی ہے صاف، ہر چیز اپنی جگہ پر پڑی ہے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتی ہوئی بولی۔ آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی؟ وہ آہستہ سے بڑبڑا کر کہتی کمرے میں لگی اپنی اور اپنے شوہر کی تصویر کی طرف آئی۔ وہ ان کی شادی کی تصویر تھی، دوسری جانب وہ بریرہ کو تھامے بیٹھے تھے۔ وہ بے ساختہ رو دی۔ ہارون صاحب کی کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ کیسی بات کر رہی ہو، تم میری چھوٹی بہن ہو، تم خود سب چھوڑ کر گئی تھی۔ میں مانتی ہوں کہ یہاں سخت ماحول ہے، لیکن سب تم سے پیار بھی تو بہت کرتے ہیں۔ اس کے آنسو پوچھتے وہ بھی نم لہجے میں بولی۔ لیکن پھر بھی میں اپنی بیٹی کو پورا حق دوں گی، آخری فیصلہ اس کا ہوگا۔ سنجیدگی سے کہتے وہ بیڈ پر بیٹھ گئی تو وہ ہلکا سا مسکرائی۔ بالکل، ہم بریرہ کی پسند کو ترجیح دیں گے، کہتے وہ کمرے سے چلی گئی۔ پیچھے آمنہ بیگم آنسو پوچھتی گہری سانس بھر کر رہ گئیں۔ کمرے میں بالکل سناٹا محسوس کرتے بریرہ نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ کمرہ خالی تھا، اس کا مطلب تھا ارمان جا چکا۔ بے شرم سر ہیں تو کیا کچھ بھی کریں گے؟ نہیں ہے یہ میرے شوہر، اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے، انہوں نے مجھے کہتے وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو دی۔ تبھی ملازمہ کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ میم پلیز آپ کھانا کھا لیں ورنہ سر غصہ ہوں گے۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر روتی بریرہ نے اچانک سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ پورا دن گزر گیا تھا، وہ اکیلی بیٹھی رہی تھی۔ ان کی بات کو اگنور کیے وہ کھڑکی کی طرف آئی۔ وہاں سے دور دور تک کوئی گھر نظر نہیں آیا، ہر طرف بڑے بڑے پیڑ تھے۔ اتنا تو وہ جان چکی تھی کہ وہ پاکستان میں ہی ہے، مگر وہ اب تک یہ نہیں جان پائی تھی کہ وہ تھی کہاں۔ آنٹی، کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ وہ مڑی، سیاہ خوبصورت آنکھوں میں التجا سمیٹے وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ اس نے گہری سانس بھرتے اسے دیکھا۔ وہ چاہ کر بھی خوبصورت لڑکی کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ سوری بیٹا، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتی۔ میرا شوہر سر کے پاس ملازم ہے، اگر میں نے ان کے خلاف جانے کی کوشش کی تو وہ میرے شوہر کو جاب سے نکال دیں گے۔ بانو بیگم نے اپنی مجبوری ظاہر کی تو بریرہ گہری سانس بھر کے سر جھکا گئی۔ آنسو بے اختیار ہو کر گالوں پر بہہ نکلے۔ مجھے نہیں کھانا، لے جائیں۔ آپ کو میرا احساس نہیں ہے، وہ مجھے بغیر نکاح کے لے آئے ہیں۔ غصے سے کہتی وہ انہیں دیکھنے لگی۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے بیٹا، ہم ملازم لوگ ہیں۔ سر جھکا کر کہتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ وہ کھانا کھا کر باہر نکلی اور پورے فارم ہاؤس کو دیکھنے لگی۔ جب وہ گھوم گھوم کر تھک گئی تو بیک سائڈ آتی سوئمنگ پول کی سمت نکل آئی۔
وہ غور سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، آخر بھاگنا بھی تو تھا اسے۔ وہ پرسوچ سے انداز میں بڑے سے گیٹ کو دیکھتی ذہن میں خیالات بن رہی تھی۔ قریب 2 گھنٹوں کے بعد گیٹ پر کھڑے گارڈز اپنی جگہ تبدیل کرنے کے لیے ہٹے، اور یہی وہ وقت تھا جب بریرہ موقع پاتے ہی گیٹ کی سمت بھاگی۔ جھیل سی گہری آنکھیں گیٹ پر ٹکی تھیں۔ وہ بڑے محتاط سے انداز میں درختوں کی اوٹ میں چھپتی گیٹ تک پہنچی۔ گیٹ پر ہاتھ رکھتے ہی ایک سائرن سا بجا، جس کی تیز آواز پر بریرہ کی آنکھوں میں خوف سا چمکا۔ وہ گہری سانس بھرتے جلدی سے دروازہ کھولتی باہر کی سمت بھاگی۔ یا اللہ، بس میری مدد کر دینا۔ گارڈز گیٹ کی جانب بھاگتے ہوئے آ رہے تھے اور وہ دعا مانگتی باہر کی جانب نکل گئی، اور اس نے تیزی سے گیٹ بند کیا اور اندھا دھند سڑک کی سمت بھاگی تھی۔ پاؤں میں اب شدید درد ہونے لگا۔ ماما، روتے ہوئے بس وہ اپنی ماں کو پکار رہی تھی۔ ہر طرف جنگل ہی جنگل تھا، مگر پھر بھی وہ کسی طرح سے اپنی ماما کے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ اللہ پوچھے آپ سے سر، میں آپ کی شکایت ماما سے کروں گی، اسے دل میں سناتی وہ بھاگتی جا رہی تھی۔ قریب آدھا گھنٹہ ویران سڑک پر چلتے وہ تھک ہار کر اپنے گھٹنوں پر ہاتھ جمائے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ یا اللہ، میری مدد فرما۔ سر اٹھائے اس نے آنکھیں موندے اپنے رب سے دعا کی، جب اچانک گاڑی کے ہارن کی تیز آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ گھبرا کر اٹھی تھی، نظریں اپنے سامنے کھڑی گاڑی کی سمت کیے وہ سانس روکے خوفزدہ سی گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ اگر کوئی لڑکا ہوتا تو یقیناً یہ دن اس کی زندگی کا سب سے برا دن ہوتا۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے وہ گہرے سانس بھرنے لگی، جب اچانک ایک درمیانی عمر کی خاتون گاڑی سے نکلی۔ کیا بات ہے بیٹا، رو کیوں رہی ہو؟ وہ خاتون اس کا بھیگا چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگی۔ جی تو دوستوں، کیا لگتا ہے آپ کو، کیا ارمان جھوٹ بول رہا ہے کہ اس نے بریرہ سے نکاح کیا ہوا ہے، یا پھر بریرہ صرف ناٹک کر رہی ہے؟ وہ اس کو سب کچھ یاد آ چکا ہے، اور کیا وہ اس نکاح کو ایکسیپٹ کر لے گی؟ یہ تو ہمیں آگے ہی پتہ چلے گا۔ تو آپ لوگ بھی کچھ اپنے تکے لگائیے کمنٹ میں اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ شکریہ۔ بریرہ کو تھوڑا حوصلہ ملا تھا۔ آنٹی، مجھے اپنی ماما کے پاس جانا ہے، کیا مجھے لے چلیں گی؟ بھیگی سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھتی وہ بے بسی سے بولی۔ اس عورت نے بغور اس خوبصورت معصوم سی لڑکی کو دیکھا جو نفیس سی لانگ فراک میں ملبوس، سر پہ ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی۔ پاؤں سے مسلسل چلنے کی وجہ سے خون رس رہا تھا۔ آ جاؤ بیٹا، میں تمہیں چھوڑ دوں گی۔ وہ عورت اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھی شفقت سے بولی۔ بریرہ پھیکا سا مسکرائی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک شخص بیٹھا تھا جو شاید اس عورت کا شوہر تھا۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی اب گہری سانس بھرتی سر سیٹ کی پشت سے ٹکا گئی۔ اسے یقین تھا جو ہر حال میں اپنی ماں کے پاس پہنچ جائے گی۔ گاڑی بڑی سی حویلی کے سامنے آ کر رکی تو بریرہ گھبرا کر انہیں دیکھنے لگی۔ ڈرو نہیں، تمہارا ہی گھر ہے یہ۔ مسکرا کر اسے دیکھتے وہ گاڑی سے اتری تو بریرہ نے دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر دیکھا۔ یہاں تو وہ بچپن میں رہتی تھی۔ یاد آنے پر وہ تیزی سے گاڑی سے نکلتی اندر بھاگی۔ آغا جان سامنے صوفے پر بیٹھے تھے۔ جب بریرہ کی آواز پر وہ حیرت سے مڑے۔ میری بیٹی، میری جان۔ اس کے سامنے جاتے اسے سینے سے لگائے۔ آقا جان، مجھے ایک بہت ہی بدتمیز لڑکے نے اغوا کر لیا، وہ بہت بدتمیز ہے، نم آنکھوں سے کہتی وہ آغا جان کو دیکھنے لگی۔ ہمیں پہچانتی ہو؟ ہم یاد ہیں تمہیں؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ جی، آپ میرے آغا جان ہیں نا، میرے دادا؟ آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے معصومیت سے بولی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ تبھی ارم بیگم اور آفتاب صاحب لاؤنج میں داخل ہوئے۔ ہمارے ساتھ آئی ہے، شاید کسی سے بھاگ رہی تھی۔ ارم آغا جان کی بیٹی نے بریرہ کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے کہا۔ سیڑھیوں سے اترتے ارمان نے آئیبرو چکاتے اسے گھورا۔ وہ کیسے نکلی وہاں سے؟ ماما، آپ یہاں؟ ماما، میں بہت ڈر گئی تھی۔ سر نے اپنی ماں کو سامنے سے آتے دیکھ وہ روتی ان کے گلے سے لگی، لیکن زبان کو بریک تب لگی جب ارمان کو سیڑھیوں پر کھڑا دیکھا۔ چہرے پر سرخی چھائی تھی۔ یہی ہے وہ ماما، یہ بہت ہی بے شرم ہے، مجھے بچائیں اس سے۔ اپنا سرخ ہوتا چہرہ آمنہ بیگم کے سینے میں چھپائے وہ نرم لہجے میں بولی۔ یہ تو ارمان ہے، تمہارے تایا کا بیٹا اور تمہارا شوہر۔ ارم بیگم کو کچھ نہیں جانتی تھی، میں مسکرا کر بولی۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے ارمان؟ کیوں لے گئے بچی کو؟ اگر آج وہ ارم بیگم کو نہ ملتی تو پتہ ہی کیا ہوتا؟ آغا جان نے غصے سے ارمان پر چلاتے ہوئے کہا۔ میری بیوی ہے، میں اسے کہیں بھی لے جا سکتا ہوں۔ سنجیدگی سے بریرہ کے کانپتے وجود کو گھورتے آغا جان سے کہا۔ لہجہ خاصا لاپرواہ تھا۔ بریرہ خوف سے لرزتی اپنی ماں کے پیچھے چھپ گئی، جبکہ ارم بیگم حیرت سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب لوگ بریرہ کو پیار کرنے کے بجائے آپس میں بحث کر رہے تھے۔ تم اتنے بڑے کب سے ہو گئے؟ یہ ہماری بچی ہے، دیکھو کتنا ڈرا دیا تم نے اسے۔ آغا جان غرا کر بولتے بریرہ کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے گئے جو ڈری سہمی ارمان کو دیکھ رہی تھی۔ بیری ادھر آؤ۔ سب کی باتیں نظر انداز کرتے وہ بریرہ کو سرد نظروں سے دیکھتا اپنی طرف بلانے لگا، جس نے گھبرا کر چہرہ آقا جان کے سینے میں چھپا لیا۔
آ جاؤ میری جان، ہم کمرے میں چلتے ہیں، وہاں کوئی بھی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ چتاتی نظر ارمان پر گاڑے آغا جان بریرہ کو لیے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ارمان مٹھیاں بھیجے باہر نکل گیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ بریرہ آغا جان کے کمرے میں سو رہی تھی۔ ارمان لاؤنج میں داخل ہوتے آہستہ آہستہ سے آغا جان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ آہستہ سے دروازہ کھولتے وہ کمرے میں داخل ہوا۔ نظریں بریرہ پر ہی ٹکی تھیں۔ میری نیند حرام کر کے خود آغا جان کے کہنے پر کتنے سکون سے سو رہی ہو۔ بہت غلط کیا تم نے میری جان۔ سرو رخساروں پر جھکی گھنیری پلکوں کو دیکھتے سرگوشی میں بولتا اپنے ہاتھ سے اس کے گال سہلانے لگا، جو کسی معصوم بچے کی طرح اس کا ہاتھ دور کرتی کروٹ بدل گئی۔ ارمان بے ساختہ مسکرایا۔ منابی لبوں کا کونا دباتے وہ آغا جان پر نظر جمائے بہت دھیان سے بریرہ کو بازو میں اٹھانے لگا۔ خود کو ہوا میں محسوس کرتے بریرہ کی آنکھ کھلی تھی۔ آغا جان۔ نیند جب کھلی تو بریرہ نے خود کو ارمان کے بازو میں پایا۔ اس کی سانس رکی تھی، وہ چیخنا چاہتی تھی لیکن آواز گلے میں ہی دبی تھی۔ ہش، چیخنا مت۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ارمان نے میٹھے لہجے میں کہا، جبکہ دل اس کے اتنے قریب ہونے پر مچل رہا تھا۔ میں چیخوں گی آغا جان۔ اسے ایسے ہی اپنی طرف تکتا پا کر بریرہ نے منمنا کر کہا، اچھا ہاں ہاں چیخ لو، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، تمہارے آغا جان بھی نہیں، میرے پاس لائسنس جو ہے۔ شریر نظروں سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے ارمان نے بے ساختہ لب اس کی ٹھوری پر رکھتے آنکھیں مول لیں۔ اتنے سال بعد اسے اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں، چھوڑے مجھے۔ اسے پیچھے نہ ہٹتے دیکھ بریرہ گھبرا کر چلائی تھی، چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ اپنے 6 سال کی بے تابی بتا رہا ہوں، تمہارے بن ایک ایک پل کتنی مشکل سے گزرا ہے بیری، یہ صرف میرا دل جانتا ہے۔ اسے نرمی سے بیڈ پر منتقل کرتے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں الجھائے محبت سے چور سرگوشی کی، جبکہ آنکھیں تو کسی دیوانے کی طرح اس کے چہرے کے ہر نقش کا طواف کر رہی تھیں۔ پر پلیز سر، میرا ہاتھ چھوڑ دیں، مجھے الجھن ہو رہی ہے، نہیں ہے مجھے نکاح یاد۔ وہ مشکل ہچکیاں لیتے وہ گہری سانسیں بھرنے لگی، جبکہ ہاتھ مسلسل مزاحمت کر رہے تھے، لیکن اس کی مضبوط گرفت سے نکلنا ناممکن تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہیں سب یاد ہے۔ اپنے جنونی نگاہیں اس کی نم نگاہوں میں گاڑے وہ گمبھیر لہجے میں کہتا اس کی کمر پر پکڑ مضبوط کر گیا، ایسے کیسے قبول کر لوں اچانک سے آپ کو۔ اس کے لب سے تڑپ کر چلاتی بریرہ رو دی، چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا، ایسا لگ رہا تھا دل ابھی بند ہو جائے گا۔ اچانک سے ارمان کا جتانا اور اپنے قریب آنا بریرہ کو خوف زدہ کر رہا تھا۔ اچانک نہیں ہوا، 6 سال پہلے ہوا تھا۔ تم نے خود ہی دستخط کیے تھے، ارمان نے لب بھینچ کر ضبط سے کہا۔ تب میں چھوٹی تھی، اب میں بڑی ہو گئی ہوں۔ اس کی بات پر خفگی سے کہتی وہ کچھ دور ہو کر بیٹھی، تو ارمان کا قہقہ بھی ساختہ تھا۔ کیا ہنس کیوں رہے ہیں؟ تھوک نکلتے وہ اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہنسنا منع ہے کیا؟ شوخی بھری مسکراہٹ کے ساتھ اسے گہری نظروں سے دیکھتے گڑبڑانے پر مجبور کر گیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، سر پٹا کر بولتی وہ اپنا آپ کمبل میں چھپا گئی۔ ارمان کے لبوں پر تبسم بکھر گیا تھا، وہ اس کے ساتھ کمبل میں گھستا اسے سختی سے خود میں بھینچ گیا۔ صبح اٹھتے ہی بریرہ اپنی ماں کے کمرے میں بھاگی تھی، وہاں سے تیار ہو کر اپنی ماں کے ساتھ ہی کمرے سے نکلی۔ کیا ہوا، تم اتنی ٹھنڈی کیوں پڑ رہی ہو؟ فکر مندی سے اس کا ہاتھ پکڑتے آمنہ بیگم پیار سے استفسار کرنے لگیں۔ ماما، وہ جو ہے ارمان، اس سے مجھے بچائیں، نہیں تو پھر سے اپنے کمرے میں لے جائے گا۔ منہ بسوڑتی وہ آہستہ سے بولی۔ تم تو رات آغا جان کے کمرے میں سوئی تھی نا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کو نہیں پتا ماما، سر بہت میچنے ہیں۔ سیڑھیوں سے اترتے ارمان کو گھور کر دیکھتے وہ جلدی سے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ فکر مت کرو میری جان، بتاؤں مجھے، یہاں نہیں رہنا تمہیں تو آج ہم آج ہی چلیں گے گھر۔ اس کا ہاتھ نرمی سے تھپکتے وہ اپنی جگہ پر بیٹھی۔ ارمان کی نظریں صرف بریرہ پر تھیں جو اپنی ماں کے ساتھ جڑ کر بیٹھی تھی۔ اس نے کچھ پل بریرہ کو دیکھتے سر ناشتے پہ جھکا لیا۔ ایسے بریرہ نے سکون ہو کر کھانا کھایا، پھر سب لاؤنج میں بیٹھ گئے اور بریرہ ارمان کے رشتے کے بارے میں سوچنے لگے۔ آغا جان، اب ہمیں نکلنا چاہیے، نہ میں یہاں رہنا چاہتی ہوں نہ ہی میری بیٹی، اس لیے ہمیں اجازت دیں، سنجیدگی سے کہتی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھیں تو سب اپنی جگہ سے اٹھے۔ ایسا مت کہو آمنہ، وہاں اکیلے کیا کرو گی، ہمارے ساتھ رہو اور میرے بیٹے کو ایک موقع دو۔ صبا بیگم اس کے ہاتھ پکڑتی آہستہ سے بولی۔ نہیں، ہمیں اکیلے رہنے کی عادت ہے، سنجیدگی سے کہتی وہ آگے بڑھی۔ مجھے لگتا ہے ہمیں بریرہ اور ارمان کی رخصتی کر دینی چاہیے، اتنا وقت لینا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات آمنہ بیگم کو کچھ خاص اچھی نہیں لگی۔ کوئی رخصتی نہیں ہوگی، ہم واپس جا رہے ہیں۔
سنجیدگی سے کہتی وہ دروازے کی طرف بڑھی، چہرے پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ صرف کچھ دن رہ لو، کیا پتہ بریرہ کا دل لگ جائے۔ بریرہ نے بے ساختہ سر نفی میں ہلایا۔ نہیں ماما، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے پلیز۔ آقا جان نے گہری سانس بھر کے انہیں دیکھا۔ صرف کچھ دن، میرا پوتا اتنا برا نہیں ہے۔ ہاں، اس کا طریقہ غلط تھا لیکن وہ دل کا برا نہیں ہے۔ سب کے کہنے پر آمنہ بیگم نے گہری سانس بھری۔ اب سارا فیصلہ بریرہ کا تھا۔ ماما، تقریباً 10ویں بار وہ جھنجھلا کر بولی۔ کچھ نہیں ہے، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرے وہ پیار سے بولی۔ اچھا یہ بتاؤ تمہیں ارمان کیسا لگتا ہے؟ آمنہ بیگم نے نرمی سے پوچھا۔ بریرہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ ماما یہ کیسا سوال ہے؟ پہلو بدلتی وہ رخ پھر گئی۔ میں باہر جا رہی ہوں۔ گڑبڑاتی وہ باہر بھاگی تو پیچھے صبا بیگم اور آمنہ بیگم ہنس دیں۔ فکر مت کرو، میرا بیٹا ابھی تک ویسے ہی ہے۔ صبا بیگم مسکرا کر نرمی سے بولی۔ مجھے لگتا ہے یہ رشتہ وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ میں بریرہ کو دور کر دوں ارمان سے، لیکن شاید ارمان سے زیادہ کوئی اس کا خیال نہیں رکھ سکتا۔ گہری سانس بھرتی وہ مسکرائی تو صبا بیگم بھی مسکرائی تھی۔ اچھا ہوا گئے آفس، بے شرم کہیں کے۔ پہلے تو ایسا نہیں تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ لان میں چہل قدمی کرتی وہ بڑبڑا رہی تھی۔ پہلے تو میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ مس بریرہ ہی میری بیوی ہے۔ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ارمان نے مدھم سے لہجے میں کہا۔ ہائے اللہ! گھبراتی وہ پیچھے مڑی۔ ارمان شریر نظروں سے اسے دیکھتا قریب ہوا۔ میں آقا جان کو بلا لوں گی؟ انگلی اٹھا کر وارن کرتی وہ سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ ہاں ہاں، اتنی معصوم ہو تم، بھلا شوہر بیوی کے بیچ کون آئے گا؟ قدم اس کے قریب بڑھاتے وہ شوخی سے بولا۔ آنکھیں اس کے سنہرے روپ پر تھیں۔ شام کے ڈھلتے سائے کی روشنی میں بریرہ بہت ہی دلکش اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ارمان کا بے ساختہ سانس سینے میں اٹک گیا۔ پہلی بار اس کے کھلے بال دیکھے تھے جو کسی آبشار کی طرح کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ برخودار ہم پہلے دیکھیں گے کہ لڑکا ہماری بیٹی کے قابل ہے کہ نہیں، پھر ہم سوچیں گے۔ آقا جان اور سب کی آواز پر دونوں کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ مطلب اب آپ سب بیری کی سائیڈ ہیں؟ کوئی نہیں، میں بھی تو اس کی ہی سائیڈ ہوں۔ سنجیدگی سے کہتا وہ اس کی طرف آ گیا تو سب مسکرائے جبکہ بریرہ سرخ ہوئی تھی۔ ایسے نہیں، پہلے ہماری بیٹی ہاں کرے گی پھر۔ آمنہ بیگم بھی سنجیدگی سے کہتی اسے دیکھنے لگیں تو وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ آپ لوگ اسے ہر وقت گھیرے ہوئے ہیں، ہم بات کب کریں گے؟ بات کریں گے تو ہی رشتہ مضبوط ہوگا نا؟ اب کی بار ارمان بیزاری سے بولا۔ آنکھوں میں سرخی ابھر آئی تھی، جنون ہچکولے لے رہا تھا۔ وہ تن فن کرتا باہر نکل گیا تو سب مسکراتی ہے۔ بریرہ میرے لیے چائے لاؤ۔ جبڑے بھینچے وہ جب لانچ میں داخل ہوا تو سرد لہجے میں کہتا بریرہ کو گھورنے لگا۔ سب نے مسکراہٹ دبائی تھی جبکہ بریرہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ اپنی ماں کی طرف دیکھتے وہ لب کچلنے لگی۔ انہوں نے اشارے سے جاننے کے لیے کہا جیسے اب انہیں احساس ہوا تھا کہ ان کے شوہر کی بات کو اہمیت دینی چاہیے۔ وہ کافی شرمندہ تھی۔ مجھے چائے نہیں آتی۔ منہ پھلاتی وہ ارمان کو دیکھنے لگی جو اپنی بیری کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک نظر سب کو دیکھتا بریرہ کا ہاتھ حق سے پکڑے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اب بتاؤ کیا آتا ہے بنانا؟ بریرہ کے ارد گرد ہاتھ رکھے وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ سرخ جوڑے میں ملبوس بریرہ اس کا دل بری طرح دھڑکا گئی تھی۔ وہ ٹھٹکا، یہ جوڑا تو اس کی ماں کے نکاح کا تھا۔ یہ جوڑا تو ماما کے نکاح کا ہے نا؟ اسے اپنی طرف کھینچتے انگلیاں اس کے سرخ رخسار پر پھیریں۔ دل شدت سے دھڑکا تھا۔ بے اختیار وہ جھکا اور لب بڑی نرمی سے بریرہ کی روشن پیشانی پر رکھے وہ ساکت ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ سراب! اس کے بولنے سے پہلے وہ سختی سے ٹوک گیا۔ پہلی بات تو میں اب تمہارا سر نہیں شوہر ہوں۔ دوسری بات میری بات کا جواب دو۔ اپنی گردن پر ارمان کے ٹھنڈے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے بریرہ نے جھٹ سے اپنی آنکھیں بند کی اور آہستہ سے بولی۔ تائی امی نے دیا تھا، میں نے پہن لیا۔ جو وہ کہنا چاہتی تھی وہ کہہ نہیں پائی۔ سچ سنور کر تو یوں گھوم رہی ہوں جیسے نئی نویلی دلہن۔ اس کی ٹھوری کو اپنے مقابل کرتے شوخی سے بولا تو بریرہ نے اپنی آنکھیں بند آنکھیں کھولی تھی۔ وہ آج ہمارے نکاح کو 6 سال پورے ہو گئے نا؟ خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے وہ معصومیت سے بولی۔ تو محترمہ کو خیال آ ہی گیا ہمارا۔ اس کی کمر پر بازو لپیٹے وہ دلچسپی سے بولا۔ آپ نے سچ میں اتنے سال انتظار کیا؟ ارمان کو اس کی معصومیت پر جی بھر کے پیار آیا۔ وہ جھکا اور شدت سے لب اس کے گالوں پہ رکھے تو وہ شرماتی چہرہ اس کے سینے میں چھپاتی اپنے ہاتھ اس کے گرد باندھ گئی۔ اگر ایسے ہی سینے سے لگی رہی تو قسم سے میں تو دنیا ہی بھول جاؤں گا، محبت سے چور لہجے میں کہتے وہ اسے سختی سے خود میں بھینچ گیا۔ بریرہ کو اپنا دل کانوں میں گونجتا محسوس ہوا تھا۔ اعصاب شل ہونے لگے۔
لیکن پھر بھی وہ ارمان کو ایک موقع دینا چاہتی تھی۔ دیکھنے میں وہ اتنا برا نہیں تھا۔ بریرہ نے بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ بریرہ کو اپنی قسمت پر رشک ہوا تھا۔ اتنے سال میں نے کیسے گزارے، آج رات اس بات کا حساب ہوگا۔ مخمور نگاہیں اس پر ٹکائے، لب نرمی سے بریرہ کی ٹھوری پر رکھے تو وہ لرزتی دور ہوئی۔ ہاں، اب دوریاں نہیں، صرف نزدیکیاں ہوں گی، صرف تم اور میں۔ اس کے دوپٹے کو کھینچ کر اپنے ہاتھ میں لپیٹتا اس کا دل سست کر گیا۔ میں چائے لاتی ہوں۔ بہانہ بناتی وہ دوسری طرف سے بھاگنے لگی۔ لب دباتا ایک ہی جس نے اسے بازو سے اٹھا گیا۔ اب مجھے چائے نہیں، مجھے تمہاری نشیلی نظروں کا جام پینا ہے۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں پر چوٹ کرتے معنی خیز لہجے میں بولتا اسے لیے ڈریسنگ ٹیبل پر کھڑا ہوا۔ آج کے بعد میں یہ کبھی بھی اترا ہوا نہ دیکھوں، جہاں بھی جاؤ یا پھر گھر پہ رہو، یہ پینڈنٹ تمہیں پہنے رکھنا ہے۔ وہ بار بار اس کی گردن میں جگمگاتے اس نازک پینڈنٹ پر لب رکھتے بوجھل سی آواز میں بولا۔ بریرہ کا چہرہ شرم سے سرخ پڑتا گیا، آنکھیں بے اختیار ہی جھکی تھیں۔ دھڑکنوں کا شور ارمان شیرازی اپنے کانوں میں بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ نگاہیں اس کی لرزتی پلکوں سے ہوتے ایک بار پھر گلے میں چمکتے اس نفیس سے پینڈنٹ پر اٹکی تھی، جس میں ہارٹ شیپ میں انگلش حرف میں اے لکھا ہوا تھا۔ چلو بیری، اب اچھی بیویوں کی طرح مجھے حق کرو تاکہ آج کے دن کی ساری تھکن اتر جائے۔ ماتھے پر بکھرے بالوں کو انگلیوں کی مدد سے سنوارتے وہ بڑے ہی پیار بھرے لہجے میں نرمی سے بولا۔ بریرہ کا دل اس کے بار بار بیری بولنے پر بے لگام گھوڑے کی طرح ادھر سے ادھر سر پٹخ رہا تھا۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں، اسے بے یقینی سے دیکھا تھا جس کے چہرے پر صرف اور صرف محبت کے رنگ تھے۔ میں تھوک نکلتے ہوئے ہکلاتے ہوئے بمشکل بولی۔ ارمان نے لب بھینچ کر اسے دیکھا اور اگلے ہی لمحے خود اسے اپنی پشت سے لگا کیا۔ اس کے بالوں سے اڑتی بھینی بھینی مہک ارمان کے حواس طلب کر رہی تھی۔ وہ بے اختیار اس کے بالوں میں چہرہ چھپا گیا۔ اس کی بے باک حرکت پر بریرہ پاؤں کے ناخنوں تک سرخ پڑی، نظریں شرم سے جھکا گئی۔ آف کورس تم ہی بیری، اس سے پہلے کہ میرا موڈ خراب ہو، جو میں نے کہا وہ جلدی سے کرو۔ ایک اچھی بیوی کی طرح مجھے ثبوت دو کہ تم اس رشتے پر اپنی خوشی سے رضامند ہو، نہیں بھی ہو تب بھی ہو جاؤ گی۔ وہ جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی نما آواز میں بولا۔ سرخ ڈریس میں بریرہ کا چاند سا چہرہ سرخیاں چھلکاتا ارمان کے دل کے تار بری طرح سے چھیڑ گیا۔ بریرہ نے اسے بے بس نگاہوں سے دیکھتے ہونٹ کچلے تھے۔ یہ کام بھی میں کر دیتا ہوں بیری، تم رہنے دو۔ اسے اپنی ایکسرے کرتی نگاہوں سے گھورتا شدت سے جھکا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، لیکن ارمان نے وہ سنی انسنی کر دی اور اس کے ہونٹوں پر ہتھیلی رکھ کر بولا، کہو تم نہیں آ رہی، اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارو گی آج۔ اس کی سرسراتی آواز پر وہ لب کچلتی آنکھوں میں پانی لیے اسے دیکھنے لگی۔ میری معصوم سی ہرنی، ابھی تو میں نے پرانا حساب بھی نہیں لیا۔ اس کے آنسو پوچھتے ارمان نے جنون بھرے لہجے میں کہا، تو وہ رخ پھرتے آنسو بہانے لگی۔ تو میں تو خود نہیں گئی تھی۔ اس کی خفا خفا سی آواز پر ارمان اس پر دل و جان سے فدا ہوا تھا۔ تو اب نہ جا کر اپنی محبت ظاہر کر دو۔ اس کی ٹھوری پر اپنی ٹھوری ٹکائے وہ نرمی سے بولا۔ تو بریرہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ آہستہ سے مسکرایا تھا۔ وہ بریرہ بھی شرما کر مسکرائی تھی۔ تائی امی کو ڈریس کتنا پیارا ہے نا؟ اس کی طرف رخ کرتی وہ مسکرا کر بولی۔ اتنے دنوں میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ تو گھل مل گئے تھے۔ ہاں، اور ڈریس پہننے والی بھی بہت پیاری، اتنی کہ دل کرتا ہے ہمیشہ سینے میں چھپائے رکھوں۔ اس کی میٹھی سرگوشی پر بریرہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی اور محبت کا جہاں آباد تھا۔ وہ شرماتی چہرہ اس کی گردن میں چھپا گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو بیٹا؟ بریرہ، جو بری طرح اپنے کام میں مگن تھی، صبا بیگم اور آمنہ بیگم کی آواز پر ہڑبڑا کر پلٹی، ساتھ دانتوں کی نمائش کی۔ وہ میں چائے بنا رہی تھی ارمان کے لیے، خوشی سے بتاتی وہ ان کی طرف آئی۔ یہ چائے تم نے بنائی ہے؟ تم سے کس نے کہا؟ وہ دونوں کالی چائے دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھنے لگیں۔ کسی نے نہیں، میں نے خود بنائی ہے، وہ چہکتی بولی۔ تو انہوں نے مسکراہٹ دبائی۔ تم یہ رہنے دو، میں بنا دیتی ہوں، یہ خراب ہو گئی ہے۔ صبا بیگم اس کے گال تھپکتی پیار سے بولی تو اس نے منہ بسورا اور کچن سے چلی گئی۔ ارمان کمرے میں داخل ہوا تو بریرہ کہیں نہیں تھی۔ دل مچلا تھا اس کی صورت دیکھنے کے لیے۔ وہ بے ساختہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی سامنے بریرہ کو دیکھ کر، جو ڈریسنگ روم میں دھلی ہوئی آئرن شدہ کپڑے ترتیب سے رکھنے میں مصروف تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر ڈور لاک کیا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس تک آیا۔ قدموں کی آہٹ سن کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو سٹپٹائی، کیونکہ ارمان بند دروازے سے ٹیک لگائے غور سے اس کے ہوائیاں اڑتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ دل اس کی کالی گہری کانچ سی آنکھوں میں ڈوبنے کو بے تاب تھا۔ ہٹیں سامنے سے، مجھے جانا ہے۔ وہ الماری بند کرتی اس کی طرف مڑتی کڑوا سا منہ بنا کر بولی۔ خیریت، اتنی خفا خفا کیوں ہو بیری؟
اس کی طرف قدم بڑھاتے ارمان نے محبت سے چور لہجے میں کہا، آپ سے مطلب، ہٹیں سامنے سے۔ پیچھے قدم لیتی وہ بالوں کو بلا وجہ ہی کان کے پیچھے اڑسنے لگی۔ وہ جو سوچ رہی تھی وہ خفا ہوگی، لیکن اس کے قریب آنے پر وہ کنفیوز ہوئی تھی۔ مجھ سے ہی تو مطلب ہے بریرہ، ارمان شیرازی جنونی نظریں اس پر گاڑے اور گمبھیر لہجے میں بولا۔ تو بریرہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی۔ اتنی سی تھی تب سے پسند ہو مجھے۔ اس کے ارد گرد بازو رکھے نرمی سے بولا، بتاؤ کبھی میری چھوٹی سی بیری خواہش کرے اور میں نہ مانوں، ایسا ہو سکتا ہے کیا بھلا؟ اس کی چھوٹی سی ناک سے اپنی ناک رگڑتے سرگوشی میں گویا ہوا، بے شرم صرف اپنے مطلب کی بات کرتے ہیں۔ لبوں پر زبان پھرتے وہ منمنا کر بولی، بالکل ویسی ہی ہو، ذرا نہیں بدلی نخریلی۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پھنسائے بہکے انداز میں بولتا بریرہ کی روح فنا کر گیا۔ وہ بری طرح سٹپٹائی۔ دیکھیں چھوڑے مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اسے گھور کر دیکھتی بولی، کیا یار، ایک فون ہی تو توڑا تھا، دوسرا لا دوں گا۔ اب ارمان نے اس کے پیٹ پر ہاتھ لپٹا کر اسے بری طرح اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ اب لائی نہیں؟ اس سے گرفت میں پھڑپڑاتی وہ بمشکل بولی، جب پچھلی گردن پر جا بجا حدت ہونٹوں کا لمس محسوس ہوا۔ وہ دن میں ہی بریرہ کو چاند تارے دکھا گیا تھا۔ ارمان پلیز چھوڑے مجھے۔ اس کے جنونی لمس پر وہ تڑپتی گویا ہوئی تو وہ شریر سا مسکرایا۔ نہ چھوڑا تو؟ ارمان اطمینان سے بولتا اسے اپنی جانب گھما کر ڈریسنگ سے لگا گیا۔ وہ بریرہ کی اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو سن سکتا تھا۔ تو میں ماما کو بلا لوں گی۔ بریرہ نے ارمان کو اس دن والی دھمکی دی۔ ریئلی؟ اور بلا کر انہیں لائیو شو دکھاؤ گی؟ بائی دی وے کہو گی کیا؟ وہ بظاہر سنجیدگی سے کہتا اس کا مذاق اڑاتا بولا، مگر آنکھوں میں بے تحاشا شرارت تھی۔ آپ میرا مذاق بنا رہے ہیں؟ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ارمان نے اس کے گداز ہونٹوں سے اپنے ہونٹ الجھائے تھے۔ بریرہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرنے کی کوشش کی مگر ناکام۔ اس کے لمس میں شدت تھی۔ بریرہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ ہوئی۔ ارمان کے اتنی شدت بھرے لمس نے اس کی سانس اٹکائی تھی۔ وہ اس کے بری طرح مچلنے کے باوجود بھی خود کو سراب کرنے میں مصروف تھا جب دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ ہر بار کوئی نہ کوئی آ ہی جاتا ہے ہمارے رومانس کے بیچ۔ وہ نرمی سے پیچھے ہٹا مگر ایک خوخار نگاہ ڈور پر بھی ڈالی تھی۔ بریرہ کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ تمہارا ہونا میری زندگی ہے، کیوں ہو تم اتنی پیاری کہ میرا سخت لہجہ تمہارے سامنے نرم پڑ جاتا ہے؟ اس کی ہنسی کی نظر اتارتے ارمان نے اسے اپنے بازو میں بھرتے اس کے چہرے پر جھکتے پوچھا، کیونکہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور جو محبوب ہوتا ہے اس کے لیے اس کی محبت ہی سب سے حسین ہوتی ہے۔ بریرہ نے اپنی باہیں ارمان شیرازی کی گردن میں ڈالتے مان سے کہا۔ ارمان کے ہونٹوں پر دل فریب سی مسکراہٹ آئی تھی۔ یہ تو ہے، تم پیار محبت عشق سب ہو میرا۔ اسے باہوں میں اٹھا کر ڈریسنگ روم سے نکلا اور بریرہ کو بیڈ پر لٹاتے اس کے بال کان کے پیچھے کرتا گمبھیر آواز میں گویا ہوا، تم ہی ہو جس کے آنے سے میں پورے دل سے مسکرایا ہوں، نہیں تو اتنے سال میں کتنا تڑپا ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں۔ ارمان کہتے اس کی گردن میں جھک گیا تو بریرہ اپنی آنکھیں موندی اپنا آپ ارمان کے حوالے کر گئی۔ ختم شد۔ جی تو دوستوں بتائیے ارمان شیرازی اور بریرہ کی یہ کھٹی میٹھی سی سٹوری آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ ضرور اپنا رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ آپ لوگوں کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے تاکہ ہم مزید آپ لوگوں کے لیے اور اچھے ناولز اسٹوریز لے کر آ سکیں۔